اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ عرض کرتے ہیں کہ ایک ہمارے دوست ہیں، نام ان کا لینا نہیں چاہتا کیونکہ میں ایک جگہ لے چکا ہوں، اور ان صاحب نے ہمارے بعض باتوں پر اعتراض کر کے کہا ہے کہ ایک صاحب ہیں، عالم ہیں، میں عزت سے ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ انہوں نے بھی بہت اہم کام کیے ہیں، لیکن بہرحال ظاہر ہے مکتبہ فکری مختلف ہے تو پھر کہ انہوں نے ہمارے ہر اعتراض کا جواب دیا۔ تو جن صاحب نے ہم سے یہ کمنٹس میں یہ بات کہی، اس پر ویڈیو بنانے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا تھا، لیکن چلیے تجاوز کرتے ہوئے ہم نے بناتے ان سے گزارش ہے کہ انہوں نے جو ہمیں حوالہ دیا ہے کہ فلاں عالم نے ہمارے جو دلائل ہم نے عرض کیے ہیں امکان کذب کے ثبوت پہ، اس کا جواب دیا ہوا ہے۔ وہ ایک ویڈیو پہ ہمیں کیوں بلاتے ہیں؟ ہم نے کچھ کتابیں ان سے پہلے سے پڑھی ہوئی ہیں، دیکھ لیجیے۔ پہلی کتاب ہے اجالۃ الراقب فی امتناع کذب الواجب، عبداللہ ٹونکی صاحب کی، یہ لے لیں، مل بھی جاتی ہے، ڈاؤن لوڈ کر لیں۔ تنزیہ الرحمن عن شائبہ الکذب والنقصان، احمد حسن صاحب کانپوری۔ وہ ٹونک کے تھے، یہ کانپور کے تھے۔ ایسے کانپور کے لوگ جو ہیں، بس میں کیا کہوں۔ پھر ایک کتاب امتناع النذیر، یہ فضل حق صاحب کی جانب منسوب ہے، اگر انہوں نے کچھ لکھا ہے تو تحریف ہو چکی ہے اس پہ، ہم اس کو ان کا ورک نہیں مانتے، انشاءاللہ اس پہ کبھی بات کریں گے۔ بہرحال اگر مان بھی لیں کسی درجے میں تو یہ کتاب ہے، مل جاتی ہے، اب تو بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ اگر آپ یہ کتاب دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں۔ اور احمد رضا بریلوی کی سبحان السبوح، میں نہیں سمجھتا یہ اتنی اہم ہے، لیکن یہ جو 3 کتابیں ہیں عام طور پہ یہ مشہور ہیں، اور ان میں سے یہ جو ایک کتاب کا عرصہ ہو گیا جب ایک جھوٹا فتویٰ کا انہوں نے فلم بنائی تھی اور اس کی کاپی دی تھی، تو سب سے پہلے ہماری نظر اس پر پڑی تھی، اور اس وقت وہ کھلا ہوا نہیں ملا تھا، ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ کسی کتاب سے نقل ہے، ہمیں تو نیٹ پہ ملا تھا۔ اس کو پڑھنے میں بڑی دقت ہوئی تھی کیونکہ وہ بالکل سیاہ پیش تھا، لیکن پڑھ لیا تھا۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ احمد حسن صاحب کی کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے، اس کتاب کا ہو سکتا ہے اس کا دیا ہو، لیکن یہ میرا ابھی میموری کہہ رہی ہے کہ تنزیہ الرحمن کا حوالہ دیا ہوا ہے، عبداللہ ٹونکی صاحب کی کتاب کا نہیں۔ تو نہایت ہی ادب کے ساتھ گزارش ہے کہ اگر آپ یہ 4 کتابیں دیکھیں تو کسی کی ویڈیو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے ہم ان کی ویڈیو سے لائل نہیں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اگر یہ پہلی 3 کتابیں دیکھ لیں تو چوتھی کتاب جو سبحان السبوح ہے وہ بھی دیکھنے کے لائق نہیں رہتی۔ اس کی تو زبان ہی ایسی ہے، یہ تو پھر بھی پہلی 2 کتابوں کی کافی شائستہ اور شگفتہ زبان ہے، لیکن چوتھی کتاب کی زبان جو ہے نا، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، یہ دیکھ لیں، یہ بہت بہرحال انہوں نے اپنا دکھایا ہے، جیسے زبان فرمائی ہے۔ ہم اعتراض تو نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اعتراض اس وقت ہوتا ہے جب توقع ہو کہ یہ اچھی بات کہیں۔ امتناع نذیر یا امتناع النذیر کے بارے میں ہمارا ابھی بھی یہ موقف ہے کہ یہ تحریف شدہ کتاب ہے۔ فضل صاحب کی کچھ لکھا ہوگا، انہوں نے کچھ تحریرات تو کیے ہوں گے، اس پہ کسی نے بنا دی۔ بہرحال اور بھی ہے، تحقیق الفتویٰ بھی ہے، مگر وہ بھی مجھے اس کا ذکر ہی نہیں کرتا میں۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے
ذرا اگر پڑھنا ہو تو غلام رسول سعیدی صاحب کی، ان کے بلکہ استاد کی تسبیح الرحمن ہے، جو اسی کتاب سے بنائی گئی ہے، اس کتاب سے، میں نام نہیں لوں گا بار بار، یہ اس کتاب سے بنائی گئی ہے۔ اور ان دونوں سے ملا کر توضیح البیان میں غلام رسول سعیدی صاحب نے بھی امکان امتناع پہ لمبی بحث کی ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ غلام رسول سعیدی صاحب سوائے ان دو مسائل کے باقی تمام مسائل میں احمد رضا بریلوی سے اختلاف کرتے چلے گئے۔ تو اس پر کیا وہ دیوبندی ہو گئے تھے؟ تو ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے اعلان تو نہیں کیا تھا، لیکن کافی حد تک مختلف ہو گئے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ایک بڑی تعداد جو خاص بانس بریلوی مکتبہ فکر کی ہے، جو خاص الخاص، وہ ان سے بہت ناراض تھے۔ لیکن دو مسائل ایسے تھے جس پر شاید وہ سلسلہ خیرآبادی کے مسلک پر تھے، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ کافی حد تک سلسلہ بریلویت سے یا بانس بریلویت سے سلسلہ خیرآبادی کے نظریات پہ چلے گئے تھے کئی مسائل میں۔ ہاں ٹھیک ہے کہ وہ سوئم 40واں وغیرہ میں اتنے متشدد نہیں تھے، وہ اس کے قائل تھے۔ لیکن بہرحال میں کہاں سے چلا گیا، گفتگو کر رہا تھا کہ آپ نے جو کتابیں بتائیں نا، جن صاحب کا حوالہ دیا، بہت اچھا کیا کہ ان کا حوالہ دیا۔ ایک منٹ پیج کریں گے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کے بجائے ہمیں کہتے کہ بھائی یہ کتابیں دیکھ لیں، دیکھی ہوئی ہیں۔ اور سبحان الصبوح کے بارے میں تو میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنی دفعہ دیکھی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا آدمی اگر کسی مسئلے پہ ذکر کرتا ہے تو وہ جو ہے صرف ایک ویڈیو ہی اس کے لیے کافی ہوگی۔ یہ بھی انشاءاللہ ان کا بھی اگر چاہے تو علماء جواب دے سکتے ہیں، اور اس کے وہ یہ تو ہم نے بہت کئی دفعہ پڑھی ہے، زبان ٹھیک نہیں ہے بس۔ آخری میں آپ سے ایک بات اور کہوں کہ اچھی بات ہے، آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا نیوٹرل ہو کر بھی سوچیں، یہ نہیں کہ محترم و مکرم نے فتاویٰ جو دیے تو آپ نے اس پہ یقین نہیں کر لیا۔ ہو سکتا ہے آپ امکان تو رکھیں نا کہ فتاویٰ غلط ہوں، یہ نہیں آپ کے پاس۔ باقی آپ علماء دیوبند سے اختلاف رکھیں، کس نے کہا ہے کہ نہیں رکھیں، لیکن تکفیر یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہیں کہیں وہ بالکل حق بات کہہ رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال تو یہ دیکھ لیں کہ یہ 4 کتابوں کا حوالہ، اب میں آپ سے ایک گزارش کروں اگر برا نہ مانے، کہ یہ 4 کتابیں آپ بھی دیکھ لیں، اور ہم سے یہ آپ نے اچھا بتایا، ایک ویڈیو بھی دیکھ لیں۔ ایسے ہم ویڈیو سے لائن تو نہیں ہے، لیکن ویڈیو آپ کے کہنے پہ دیکھیں، یا اگر پہلے دیکھ چکے ہوں تو نہ دیکھیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس 1-2 کتابیں اور ہیں ذہن میں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہ جو علماء ہیں نا، انہوں نے علمی مباحث ترک کر دیے، ان کا گناہ ہے۔ جس نے جواب دینا بند کیا وہ گناہ گار ہے۔ اور یہی ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ہر اس شخص کو اس کی تعریف کرتے ہیں تو جو تکفیری فتاویٰ، بلا وجہ کے تکفیری فتاویٰ کو مسترد کرتا ہو، ہاں وہ ہم سے کئی جگہ اختلاف رکھتا ہو یا ہم اس سے کئی جگہ اختلاف رکھتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک ویڈیو کا کہا تھا اور ہم نے ان کو 4 عدد کتابیں کہی ہیں، 2 کتابیں اور بتا دی ہیں جو یہاں درج نہیں ہیں۔ ایک تو تسبیح الرحمن ہے، اور دوسری ان کے شاگرد سابق
کیونکہ بعد میں مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان کے تلمیذ رہے. تو انہوں نے بھی توضیح البیان اس میں امتناع پر کافی بحث کی ہے. ہم نے آپ کو مشورے دے دیے ہیں، دیکھ لیجیے. والسلام علیکم.